قرآن حکیم جو ہے ہمارے لیے مکمل کتاب شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، جس آیت کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ زمین اور آسمان کے منہ بند تھے اور ان دونوں کے دروازے کھولے گئے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ تو آج کا جو موضوع ہے پانی ہے الماء، جس عربی میں الماء کہتے ہیں، واٹر۔ پانی سے انسان کو بنایا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ پانی، آگ، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا۔ تو پانی سے انسان بنا، پانی سے انسان پیدا ہوا، اور انسانی جسم میں سب سے زیادہ جو ہے نا پانی ہے، خون میں پانی ہے۔ اگر خون سے پانی نکل جائے تو خون گاڑھا ہو جائے گا، اور گاڑھا ہو جائے گا تو طرح طرح کی امراض ہوں گی جناب۔ اسی طرح جو ہے جب ہمیں قے آتی ہے، جب ہمیں الٹی آتی ہے، جب موشن لگتے ہیں، تو ہماری باڈی سے پانی زیادہ وافر مقدار میں نکل جاتا ہے تو ہمیں ایک ڈی ہائیڈریشن کا ایک مرض ہو جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کے مرض ہونے کے ساتھ ساتھ اور طرح طرح کی امراض جنم لیتی ہیں۔ جب ہم شوگر اور جگر کے امراض کا شکار ہوتے ہیں تو پانی جو ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے پانی ہے، کہ پانی سے انسان پیدا ہوا اور پانی سے انسان دفن ہوا۔ جب ہمیں اپنا جو ہے نا جنازہ ہمارا اٹھایا جاتا، غسل دیا جاتا ہے، تو وہی پانی کے بغیر نامکمل ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں صحت مند رہنے کے لیے بھی پانی کا استعمال جو ہے، ہمارے دماغ میں سب سے زیادہ پانی ہے، جسم میں پانی ہے۔ پانی نہ ہو تو ہم موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور پانی کی وجہ سے آج پانی کی وجہ سے آج جو طرح طرح کی بیماریاں آئی، یہ بھی پانی کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، کہ گندا پانی آ رہا ہے، گندے پانی کی سبزیاں آ رہی ہیں۔ تو پانی جو ہے ہمارے لیے صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور پانی کے بغیر ہم ایک دن ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمارے گھر میں پانی نہ ہو، 2 گھنٹے بھی لائٹ چلی جائے، اور ہم کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، نہ نہا سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کھانا بنا سکتے ہیں۔ سبزیوں میں بھی سب سے زیادہ پانی موجود ہے، فروٹ میں سب سے زیادہ پانی موجود ہے، دودھ میں پانی موجود ہے، انسانی جسم میں نے بتایا جیسے خون میں پانی موجود ہے، لمیات میں پانی موجود ہے، دماغ میں پانی موجود ہے۔ تو پانی کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی چیز ہم نے بنانی ہے، گھر میں سبزیاں بنانی ہیں، ہم نے دالیں بنانی ہیں، ہم نے غذائی کوئی بھی چیز بنانی ہے، تو اس میں پانی کا مین عمل دخل ہے۔ اور پانی سے امراض کا علاج موجود ہے۔ آپ بے شمار امراض کا علاج جو ہے پانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہی نعمتوں میں سے جو پانی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سب سے افضل ہے، کیونکہ اپنا جو ہے نا پانی کے بغیر جو ہے کوئی چیز لینا ناممکن ہے، اور پانی کے بغیر جو ہے انسان جو ہے نا اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بے شمار جو نعمتیں پیدا کی، اس حوالے سے ایک اور میں آیت عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں ہے، اور بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو وہ کہاں سے آیا اور وہ کیسا ہے۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں پانی کا ذکر فرمایا ہے، اور پانی سے علاج کا بھی اپنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیل سے بتایا ہے۔ جیسے کسی کو نزلہ زکام ہو جائے، الرجی ہو جائے، تو اس کے لیے گرم پانی کی پٹیاں جو ہے ماتھے پہ باندھی جائیں، تو اس سے آپ کی الرجی بھی، نزلہ زکام بھی ختم ہو جائے گا۔ گرمی کا بخار ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں باندھی جائیں، اور سردی کا بخار ہو تو گرم پانی کی پٹیاں باندھی جائیں۔ اور گرمی کا بخار ہو تو اکثر ڈاکٹرز جو ہیں، حکماں جو ہیں، گرمی کے بخار کی وجہ سے برف ڈال کے کہ ٹھنڈا پانی یا تو موٹر والا استعمال کریں یا ٹیوب ویل والا استعمال کریں، پانی جو ہے بور والا استعمال کریں، وہ آپ کا اس سے ٹیمپریچر جو ہے کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گرمیوں کا بخار ہو تو گرمیوں کے بخار میں وہ ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے سے آپ کا بخار ختم ہو جائے گا۔ اگر سردی کا بخار ہو تو گرم پانی ماتھے پہ ڈالیں یا گرم پانی سے آپ نہا لیں، تو آپ کا بخار جو ہے ختم ہو جائے گی، سویلنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اور بے شمار امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے تو اس کے عرق پودینہ کا استعمال کریں، یا پانی میں جو ہے پودینہ 2 گرام ڈال لیجیے، اس کا جو شاندہ بنا کے استعمال کریں۔ اسی طرح جو ہے اگر جسم میں پانی کی کمی ہے تو عرق سونف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی پانی سے بنتا ہے جناب۔ جوڑوں کے درد کے لیے صرف نیم گرم پانی پیجیے،
بہت مفید ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے آپ کو اگر خون گاڑھا ہو جائے تو اس کے لیے بھی پانی کا استعمال کریں، نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ اسی طرح جو ہے ہر مرض کے لیے میں اکثر کہتا ہوں، بہت شمار پیشنٹ کو آزمایا بھی ہے کہ آپ نے اگر صحت مند رہنا ہے، آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے تو نیم گرم پانی پیجیے، ہر مرض کے لیے پیجیے۔ ہر مرض کے لیے شفا ہے نیم گرم پانی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جو ہمیشہ نیم گرم پانی پئیں، چسکیاں لے کے پانی پئیں، 3 سانس میں پانی پئیں، بیٹھ کے پانی پئیں، تو پانی جو ہے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، الائچی میں پانی موجود ہے، الائچی والا پانی استعمال کریں تو آپ کا گلے کے امراض ٹھیک ہوں گے۔ اچھا آپ کو اگر اپنا گلے میں سوجن ہے، 1 گلاس گرم پانی اس سے غرارے کیجئے، آپ کا گلا فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ میں سویلنگ ہے تو تب بھی اپنا جو ہے نا یہی نمک اور اپنا گرم پانی کے غرارے کیجئے، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ ہر مرض کے لیے، ہر مرض کے علاج کے لیے، ہر مرض کی شفا کے لیے پانی کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ پانی کے بغیر جو ہے انسان کا جینا بھی مشکل ہے، انسان کا رہنا بھی مشکل ہے، اور امراض سے بچاؤ کے لیے، بیماریوں سے لڑنے کے لیے اگر آپ روزانہ جو ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کے اندر قوت مدافعت جو ہے کم نہیں ہوگی، امیونٹی پاور کم نہیں ہوگی، اور بے شمار امراض کا جو ہے نیم گرم پانی میں علاج موجود ہے۔